السلام علیکم جماعت سوم، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو دار ارقم اقبال ٹاؤن کیمپس سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کو حقیقی معنوں میں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت ہے آپ کی اسلامیات کی پڑھائی کا، اس لیے تمام بچے اسلامیات کی کتابیں کھول لیں۔ یہ ہے آپ کا فائنل بچوں، ہفتہ نمبر 2 پیریڈ نمبر 4 اور 5 آج ہم کریں گے۔ آپ یہاں پیریڈ نمبر 4، 5 اور تاریخ لکھیں گے۔ جی تو بچوں، ہم نے گزشتہ لیکچرز میں سبق دین اسلام کی پڑھائی کی اور اس کا ہم نے مقصد جانا کہ دین اسلام کا تعارف کیا ہے۔ آج بھی ہم ان جو 2 اسباق ہم نے مکمل کیے ہیں ہم ان کی دہرائی کریں گے۔ تو دیکھیے دین اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے ہم انسانوں کو۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا کیا اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور دین کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دیا گیا آخری دین ہے، یعنی ہم سے پہلے بھی مختلف دین آئے، ہماری قوم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے، جیسے کہ 4 الہامی کتابیں آئیں جس میں قرآن پاک جو ہے وہ آخری کتاب ہے اور ہمارے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے بچوں۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ارکان اسلام کی جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اسلام میں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام نے جو ہے ہر اچھی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اور برے کام کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے اور ہم سب کو اچھے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ لفظ اسلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی۔ جو دین اسلام کو اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے اور اس کی زندگی کے ہر کام میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بچوں، یہ دینی اسلام ہم نے پڑھا اور ہم نے اسلام کے بارے میں پڑھا کہ اسلام جو ہے وہ امن اور بھائی چارے کا دین ہے۔ اسلام اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے رحمت ہے اور اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی دین کو سچا ماننا بھی غلط ہے بلکہ گناہ ہے۔ ہم نے دین اسلام سبق کی مشق بھی کی۔ سرگرمی نمبر 1 کی ہم نے درست جواب کا جو ہے اس میں رنگ بھرے اور ہم نے کالم بھی ملائے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ نماز جو ہے وہ اسلام کا رکن ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، دین کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ، اور اسلام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو سرگرمی نمبر 3 بھی دی تھی، تعمیر کردار، کہ اسلام جو ہے بھائی چارے کا دین ہے۔ بچے اس موضوع پر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مواخات کے بارے میں پڑھیں اور ایک مضمون لکھیں۔ جی، میں نے آپ کو یہ گھر کے لیے کام دیا تھا کہ آپ نے انٹرنیٹ سے سرچ کرنا ہے، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو ریڈ کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے، اس کے بارے میں سرچ آؤٹ کرنا ہے، اور مواخات کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جو حدیث ہیں اور واقعات ہیں، ان کو آپ نے لکھنا ہے اور ایک مضمون کی شکل میں لکھنا ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو کام دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے سوال جواب بھی کیے تھے بچوں۔ ہم نے قرآن مجید کے بارے میں پڑھا بچوں۔ ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہے جو انسانوں کو سیدھا راستہ بنانے کے لیے بھیجی گئی، اور یہ تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، حالات واقعات کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، سیدھی راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی اور رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئیں، اور قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں سے مل کر بننے والے چھوٹے ٹکڑے کو جملے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اور قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف کی تلاوت کرنے پر انسان کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے الف لام میم میں 3 حروف ہیں، الف لام اور میم، تو اس لفظ کی تلاوت کرنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے بچوں پڑھا قرآن مجید کی تلاوت کے آداب، کہ اس پاک کتاب کو پڑھنے کی آداب کیا ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے باوضو ہو کر ہاتھ میں لینا چاہیے، پاک لباس، پاک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، اور اس کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کا خیال رکھنا چاہیے، تجوید کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاموشی کے ساتھ اگر اس کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔
ہم نے سوال جواب بھی پڑھے بچوں کہ قرآن مجید کے حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں، صحیح تلفظ اور اعراب کے ساتھ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، تجوید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، تعوذ اور تسمیہ۔ کیا قرآن مجید پڑھتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنی چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ بھی ہم نے پڑھا بچوں۔ تو ہم نے گزشتہ پیریڈس میں گزشتہ ہفتے میں جو ہم نے پڑھا، ہم نے اس کی جو ہے پڑھائی کی ہے، ہم نے اس کو ریوائز کیا، اس کی دہرائی کی ہے۔ تو بچوں آپ نے بھی یہ کام دہرانا ہے اور آپ نے اس کی دونوں اسباق کی مشق کو زبانی یاد کرنا ہے اور اسے رف کاپی پر لکھ کر مشق بھی کرنا ہے۔ میں آپ سے ملوں گی اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔